زمین یا سمندر کی تہہ میں پائے جانے والے قدرتی وسائل کی آج زبردست اہمیت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے پڑوسی ممالک آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ کچھ اسی طرح آج کل ترکی اور یونان کے درمیان تنازع ہے، کیونکہ ان ممالک کے سرحد سے سٹے بحر روم کے پانی میں موجود تیل اور گیس کے بھنڈار پر دونوں کا دعویٰ ہے۔ حالیہ تحقیق کے بعد ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان کا کہنا ہے کہ بحر اسود میں موجود گیس کے ذخائر کی مقدار 320 کیوبک میٹرک ٹن ہے، جو نئی کھدائی کے بعد حاصل ہوئے اعداد و شمار ہیں۔ اب اگر اتنی مقدار میں کہیں پر گیس اور تیل موجود ہو تو دو پڑوسی ممالک کا آپس میں الجھنا ایک فطری امر ہے۔ ترکی مسلم اکثریت والا نیٹو کا رکن ملک ہے اور یورپی سنگ میں شامل ہونے کا خواہش مند ہے۔ یونان عیسائی اکثریت والا یورپ اور نیٹو کا رکن ملک ہے۔ 1830 میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ترکی کے ساتھ اس کے تعلقات کبھی سرد تو کبھی گرم رہے ہیں۔ 1897 سے 1922 تک دونوں ممالک کے درمیان 4 بڑی لڑائیاں لڑی گئیں اور یہ دونوں ملک ایک ساتھ 1992 میں امریکی فوجی بلاک نیٹو میں شامل ہوئے۔ کئی بار ان دو ممالک کے درمیان ہمدردی بھی دیکھی گئی۔ اگست 1999 میں ترکی میں آئے تباہ کن زلزلے میں 35,000 لوگ مارے گئے اور نقصانات کا اندازہ $39 بلین لگایا گیا، تو یونان ترکی کے لیے امداد روانہ کرنے والا پہلا ملک تھا۔ اسی طرح ایک ماہ کے اندر جب ستمبر 1999 میں یونان گزشتہ 20 برسوں میں آئے سب سے طاقتور ترین زلزلے سے دہل گیا، تو ترکی پہلا ملک تھا جس نے فوراً یونان کو طبی امداد بھیجا۔ حتیٰ کہ اس وقت ترک شہری یونان کے لیے خون کا عطیہ تک دینے آگے آئے تھے، لیکن یہ دوستانہ جذبات تناؤ میں بدل گئے تب جب ترکی نے 2016 میں آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے کی بات کہی، اور رواں سال جب آیا صوفیہ کو مکمل مسجد بنا دیا گیا تو یونان نے ترک اعلیٰ قیادت کی مذمت کرتے ہوئے اسے یونیسکو کے اصولوں کے خلاف ورزی قرار دیا۔ ترکی اور یونان کے درمیان اختلاف کی ایک اور وجہ شام اور لیبیا سے آنے والے مہاجرین کو پناہ دینے سے یونان کا منع کرنا بھی ہے، اور یونان کا یہ عمل بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی ہے۔ حالیہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب ترکی نے اپنے جہاز کو کھدائی اور تیل کی تلاش کرنے کے لیے روانہ کیا، اور یہ کھدائی یونانی جزیروں کے قریب کی گئی۔ ترکی کا دعویٰ ہے کہ یہ کھدائی اس نے اپنے پانی کے حدود ہی میں کی، اس لیے اس کے خلاف بولنے کا کسی کو حق نہیں، اور یونان کا ترک ہے کہ یہ متنازع جگہ ہے، اس لیے ترکی کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے۔ بہرحال تنازع بڑھتا ہی جا رہا ہے اور کئی ممالک اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے ثالثی کا رول نبھانے پر تیار ہیں، جو کہ خوش آئند ہے۔ اسی لیے کوئی بھی ملک لڑائی کو نہیں چاہتا، اور دونوں کے درمیان صلح کروانے میں جرمنی کی چانسلر انجیلا مرکل اہم کردار نبھا رہی ہیں، اور امریکہ بھی آپس میں بات چیت سے مسئلے کو حل کرنے پر زور دے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دونوں ملک آپس میں بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کریں گے یا تنازع کو اور زیادہ ہوا دیں گے، لیکن دنیا چاہتی ہے کہ مسئلہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہو جائے۔